الذی خلقک فسواک فعدلک، کہا تیرے حق میرے اوپر زیادہ اس لیے کہ میں تیرا خالق لگتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس دنیا پر، اس عالم رنگ و بو میں، اس مادی کائنات میں سب سے زیادہ آپ کے کندھوں پر کس کے حق ہیں؟ تو آپ سب کہیں گے ماں کے حق۔ حضور سے بھی پوچھا گیا من ابرو، حضور میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، یہ حضور سے سوال کیا گیا۔ تو میرے آقا کریم نے فرمایا امک، اپنی ماں کے ساتھ۔ تو اس نے پھر دوبارہ سوال کیا، پھر حضور نے فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ۔ پھر کہا حضور میں سب سے زیادہ نیکی کس سے کروں، میری نیکیوں کا، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا امک، تیری ماں۔ تو پھر اس نے چوتھی مرتبہ کہا تو حضور نے فرمایا تیرا باپ۔ تو 3 مرتبہ حضور نے ماں کا ذکر کیا۔ علماء نے یہاں لکھا کہ والد اولاد کی تربیت کرنے کے لیے مشقت سہتا ہے، کمائی کرتا ہے، یہ ایک مرحلہ ہے اس کا۔ ماں 9 ماہ تک اس کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، ایک مرحلہ یہ۔ پھر ولادت کا دوسرا مرحلہ، زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کی کشمکش ہے۔ اور تیسرا مرحلہ اس کی تربیت کا جس کا باپ شامل ہوتا ہے۔ تو ماں کے 3 حق بیان کیے اور باپ کا ایک حق بیان کیا۔ مجھے بتاؤ وہ ماں اور وہ باپ جو اولاد کو اپنی آنکھوں کا تارا اور نور نظر کہتی ہے، کیا اس کے حق ساری زندگی بھی کوئی لگا رہے تو ادا کر سکتا ہے؟ کسی نے کہا کہ میں نے ماں کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا اور موسم میں حدت اور گرمی اتنی تھی کہ گوشت کا ٹکڑا زمین پہ پتھر پہ ڈال دیا جاتا تو وہ بھن کے کباب بن جاتا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا تیری ولادت کے وقت جو اس نے تکلیف سہی، اس تکلیف کے ایک جھٹکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ یہ تیری ماں ہے، کیا تو اتنی بے وفا ہو گئی ہے کہ اس ماں کی مرضی اب تیری مرضی نہیں رہی؟ وہ باپ جس کی ہڈیاں بھی درد کر رہی ہیں اور وہ مزدوروں والے اڈے پہ بیٹھا ہے، اور جب کوئی مزدور لینے آتا ہے تو اس سے صحیح طرح سے اٹھا بھی نہیں جاتا، پھر بھی کلی والا ڈبہ اٹھا کے آگے بڑھتا ہے، اور مزدور لینے والے شخص کے ساتھ لپٹ کے چمٹ کے کہتا ہے کہ بابو مجھے لے جاؤ، 10 روپے کم دے دینا، میں نے اپنی بیٹی کی کالج کی فیس دینی ہے۔ وہ باپ جس کی ہڈیاں دکھ رہی ہیں اور جا کے دیوار پر کلی کر رہا ہے، اس کی کمائی سے کالج میں پڑھنے والی بیٹی کو ایک خاتون ایک سجے ہوئے دفتر میں بٹھاتی ہے اور کہتے تو پدر شاہی نظام کے خلاف بغاوت کر، تیرا جسم تو تیری مرضی ہونی چاہیے، باپ ہوتا کون ہے؟ وہ بیٹی اس کے منہ پہ تھپڑ مارے، وہ کلی کر کے میرا پیٹ پالتا رہا اور میری فیسیں ادا کرتا رہا، میں تو اپنے بدن اور اپنی زندگی کی ایک ایک سانس بھی اپنے باپ کے نام کر دوں، حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا باپ میری تعلیم کا ضامن ہے، میری زندگی کا ضامن ہے، میری عزت اور آبرو کا پہرے دار ہے۔ اللہ اکبر، معاشرہ بدل گیا، حالات کے تیور تبدیل ہو گئے، بغاوتیں بھر گئیں، وفاؤں نے دم توڑ دیا، مغرب کی تہذیب سوائے تکلف کے اور کچھ نہیں ہے، اور چہرہ جو روشن نہ ہو تو کیا حاجت گلگونہ فروش، نئی تہذیب تکلف کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مغربی تہذیب کی یلغار نے مرد آوارہ، بیکار و زن، کمار باش کیا معاشرہ تخلیق کیا جا رہا ہے۔ میرے حضور کے غلاموں، آؤ ہم نے دین حضور سے لینا ہے، اور یہ سارے چونچلے اور یہ ساری مغربی وظیفہ خور تنظیمیں یہ دم توڑ کے رہ جائیں گی۔ اس کائنات کے اندر اور اس وطن کے اندر جھنڈا لہرائے گا تو محمد عربی کے نظام کا ہی لہرائے گا انشاءاللہ۔ ہم حضور کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے اور حضور کے نظم کو غالب کرنے کے لیے اپنی زندگی کے ایک ایک سانس کو حضور کے نام وقف کریں گے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کے دین کے لیے، حضور کے نام کے لیے۔ تو حقوق والدین کے جو ہے وہ بہت سارے ہیں، کہا تو اس کے ایک درد کے جھٹکے کا جواب بھی نہیں دے سکا۔ ماں اولاد سے جو محبت کرتی ہے اور جو ماں کے حق ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ کسی پیمانے میں اس کو تولا نہ جا سکے۔ میں کہا کرتا ہوں سمندر کی پاتال تک تو کوئی پہنچ گیا ہوگا، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی نے نہیں پایا۔ یہ سڑکوں کے کناروں پر بڑے بڑے ہیوی ترازو نصب کر دیے گئے ہیں، پورا کنٹینر تول لیا جاتا ہے، لیکن آج تک ایسا ترازو میں نے نہیں دیکھا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔
ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں. اللہ نے ماں کے سینے میں وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ چاہت، وہ پیار کا جہاں آباد کر دیا کہ سید خورشید گیلانی نے کہا تھا کہ اونچے ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ سرور کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں ملتا ہے. اور کہا اونچے اونچے اسٹیجوں پہ حضرت صاحب، عالی جناب، مفتی صاحب، قبلہ عالم، کیا کیا لفظ سننے کو ملتے ہیں، لیکن ان لفظوں میں وہ چاشنی کیا جو ماں کی زبان سے اوئے مٹھو اور اوئے ببلو کے اندر رکھی گئی ہے. ماں کے سینے میں تڑپتی ہوئی ممتا اور محبتوں کا جہاں، اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. ماں کو اتنا پیار کیوں ہے اور ساری زندگی ماں کے حق ادا کرتا رہے پھر بھی حق ادا نہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے جنم دیا ہے. یہی جواب ہے نا آپ کا کہ ماں اتنا پیار اس لیے کرتے، اس کے حق کتنے ہیں کہ میرے حضور نے کہا پھر ماں، پھر ماں، پھر ماں. اتنے حق کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اس نے جنم دیا ہے. میرے جملے کو بار بار آپ نے سنا ہوگا، پھر سن لیجئے. جس نے جنم دیا ہے اس کو اتنا پیار ہے اور اس کے اتنے حق ہیں، تو جس نے خلق کیا ہے اس کو کتنا پیار ہوگا اور اس کے کتنے حق ہوں گے.